الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وطبيبنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب گنبد آبگی نہ رنگ تیرے محیط میں حباب شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود فقر جنید و بایزید تیرا جمال بے نقاب فقر جنید و بایزید تیرا جمال بے نقاب عالم آب و خاک میں تیرے ظہور سے فروغ یا رسول اللہ عالم آب و خاک میں تیرے ظہور سے فروغ ذرائے ریگ کو دیا تو نے طلوع آفتاب ذرائے ریگ کو دیا تو نے طلوع آفتاب تیری
نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے، عقل غیاب جو عشق حضور و اضطراب، عقل غیاب جو عشق حضور و اضطراب، لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا، حضور نبی اکرم شفیع معظم، اللہ کے پیارے امت کے سہارے، شب اسرا کے دلہا شہید و سرا احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود و سلام کا نذرانہ عرض کرنے کے بعد، سامعین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کا کروڑہا مرتبہ شکر ہے کہ ایک مرتبہ پھر ہمیں وہ مبارک لمحات میسر آ رہے ہیں، اور وہ مبارک مہینہ آ رہا ہے جس مہینے کی 12ویں شب کو میرے اور آپ کے لجپال کریم آقا اس دنیا میں جلوہ فراز ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کیا شان بخشی، کیا مقام بخشا۔ ہر لمحہ حضور علیہ السلام کا ذکر، آپ کی شان گزرے ہوئے لمحے سے بڑھتے ہی جا رہی ہے۔ ہر لمحہ حضور علیہ السلام کا ذکر سن کے غلامان محمد اپنے دل کو سکون پہنچا رہے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ گلی گلی، محلہ محلہ، نگر نگر، کریا کریا اور جگہ جگہ پاک محمد کریم کا نعرہ لگ رہا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، محبوب ہم نے خود آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ یہ اہتمام ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی زبان اور ان کے عمل سے اپنے محبوب کا چرچا کر رہا ہے۔ شیخ مہدی الفاسی دلائل الخیرات کی شرح مطالع المسرات میں فرماتے ہیں کہ جس بندے کو نبی پاک علیہ السلام کا ذکر سن کے سکون نہ آئے اور اس کے دل میں ٹھنڈ نہ پڑے، اس کے سینے میں دھڑکنے والا دل مسلمان کا دل ہو ہی نہیں سکتا۔ مسلمان ہر لمحہ نبی پاک علیہ السلام کا ذکر سن کے سکون پاتے ہیں، ان کے دلوں کو قرار نصیب ہوتا ہے، اور محبوب کا ذکر آئے محب تو جھوم جاتا ہے، وہ تو کہتا ہے کوئی نہ کوئی بہانہ بنے، میرے حبیب کا ذکر ہو، میرے محبوب کا ذکر ہو۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اعد ذکر نعمان لنا فانہ المسک ما کررتہ یتدوع، کہتے ہیں میرے ممدوح، میرے محبوب امام ابو حنیفہ کا نام میرے سامنے بار بار لو، ان کا ذکر چھیڑو، ان کا ذکر کستوری ہے، تم جتنا چھیڑتے جاؤ گے خوشبو پھیلتی ہی چلی جائے۔ مطرب سے کہو کہ چھیڑے ذرا اس جانے تمنا کا قصہ، فرقت کے بھیانک لمحوں میں ذرا دل کو سہارا ہو جائے۔ نبی پاک علیہ السلام کا ذکر سن کے جو عاشق لوگ ہیں وہ قرار پاتے ہیں، ان کے دلوں کو سکون نصیب ہوتا ہے۔ میں نے جو آیہ کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ۔ اس آیت کے 4 معنی میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو تفسیر کے اندر نقل فرمائے، ضحیٰ کہتے ہیں کہ جب سورج اتنا نکل آئے کہ اس کی حدت بندہ برداشت نہ کر سکے، اس کی طرف بندہ دیکھ نہ سکے، اور واللیل اذا سجا کا مطلب ہے کہ رات جب چھا جائے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مجھے ضحیٰ کی بھی قسم ہے، مجھے رات کے چھا جانے کی بھی قسم ہے۔ اب اس کا مطلب کیا ہے؟ پہلا معنی سنیں، امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ
یہ حضور علیہ السلام کی اہل بیت سے ہیں، یہ امام محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں والضحیٰ، جس کو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے نا مجھے چمکتے دن کی قسم، چاشت کے وقت کی قسم، یہ کون سا دن ہے؟ فرماتے ہیں اس سے مراد وہ دن ہے جس دن میرے اور آپ کے آقا کی ولادت باسعادت ہوئی۔ فرماتے ہیں واللیل اذا سجا، اور رات کی قسم جب وہ چھا جائے۔ حضور اس کا کیا معنی ہے؟ فرماتے ہیں اس سے مراد وہ رات ہے جس کی اتنی سی دیر میں آپ کی اور میرے آقا آسمان سے واپس تشریف لے آئے اور غلاموں کو سارا نقشہ کھینچ کے بتا کر رب تعالیٰ کا دیدار کر کے آ گئے اور اتنی سی دیر لگائی تو فرماتے ہیں رب تعالیٰ نے اپنے محبوب کی ولادت کی بھی قسم کھائی، اپنے محبوب کے آسمان کے اوپر جانے کی اور دلہا بن کے رب کا دیدار کرنے کی بھی قسم کھائی۔ رب تعالیٰ کو اپنے محبوب کا دنیا میں آنا بھی بھلا لگتا ہے، اپنے محبوب کا اپنے سے ملاقات کرنا بھی اچھا لگتا ہے۔ رب تعالیٰ دونوں کی قسمیں کھا رہا ہے کہ جب محبوب آیا تھا اس وقت بھی سونا لگ رہا تھا، جب آسمان پہ جا رہا تھا اس وقت بھی سونا لگ رہا تھا۔ تو یہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد وہ دن ہے ضحیٰ سے جس دن آپ کے اور میرے آقا کی ولادت ہوئی ہے، اور لیل سے مراد وہ رات ہے جس رات میرے اور آپ کے آقا اپنے رب کا دیدار کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ دوسرے نمبر پہ آپ فرماتے ہیں والضحیٰ، امام شیخ عبدالعزیز محدث دہلوی فرماتے ہیں ضحیٰ سے مراد حضور علیہ السلام کا چمکتا ہوا نور علم ہے۔ حضور علیہ السلام کے علم کا نور ہے جس سے کوئی چیز بھی پوشیدہ نہیں ہے، جس سے کوئی چیز مخفی نہیں ہے۔ اقبال فرماتے ہیں فروغد صبح آثار و ظہور، نگاہ تو دی نندائے ما فی الصدور۔ اقبال فرماتے ہیں حضور آپ آئے تو کائنات کو ایک نئی صبح مل گئی ہے۔ چشمے تو دی نندائے ما فی الصدور، حضور آپ کی نگاہ تو سینوں کے اندر چھپے ہوئے رازوں کو بھی دیکھ رہی ہے، جو سینے کے اندر چھپے ہوئے راز ہیں ان کو بھی آپ کی نظر کرم دیکھ رہی ہے۔ حضرت وابصہ بن حابس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ حضور کی بارگاہ میں تشریف لائے، حضور کی بارگاہ میں تشریف لائے تو جہاں جگہ ملی وہیں بیٹھ گئے، اور قاعدہ بھی یہی ہے کہ لوگوں کی گردنیں چھلانگ کے آگے نہیں آنا چاہیے، جہاں جگہ مل جائے وہیں بیٹھ جانا چاہیے۔ تو حضرت وابصہ بن حابس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے ہی بیٹھ گئے۔ ہاں صدر محفل جو ہوتا ہے نا اس کو یہ اجازت ہوتی ہے کہ وہ کسی کو پیچھے سے بلا کے آگے لے آئے، لیکن جس میں میرے اور آپ کی آقا صدارت فرما رہے ہوں یا جس محفل میں آپ موجود ہوں بھلا کوئی اور صدر محفل ہو سکتا ہے؟ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا وابصہ آ جاؤ، آپ قریب آئے، حضور نے فرمایا ادن منی، وابصہ اور قریب ہو۔ حضرت وابصہ فرماتے ہیں میں اور قریب ہوا، حضور فرمانے لگے ادن منی اور قریب ہو جاؤ۔ حضرت وابصہ فرماتے ہیں میں اپنے مقدر پہ قربان جاؤں، میں حضور کے اتنا قریب ہوا کہ میرے گھٹنے حضور کے گھٹنوں سے مس ہونے لگے۔ فرماتے ہیں حضور علیہ السلام نے مجھے فرمایا وابصہ کو سوال پوچھنے آئے ہو؟ تو میں نے عرض کیا حضور ہاں سوال پوچھنے آیا ہوں۔ فرمایا تم بتاؤ گے یا میں بتلا دو تم کیا سوال کرنے آئے ہو؟ تو حضرت وابصہ عرض کرنے لگے حضور آپ بتا دیں تو کمال ہی ہو جائے گا۔ نبی پاک علیہ السلام فرمانے لگے وابصہ تم خیر اور شر کے متعلق پوچھنے آئے ہو؟ تو کہا ایسا ہی ہے۔ حضرت وابصہ عرض کرنے لگے حضور ایسا ہی ہے، سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت و ملک میں کوئی شے وہ نہیں جو تجھ پہ عیاں نہیں۔ حضرت وابصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں حضور ہاں یہی پوچھنے آیا ہوں۔ فرمایا میں بتاؤں یا تم اپنے آپ سے اس کا جواب دو گے؟ حضرت وابصہ کہنے لگے حضور اگر جواب آتا ہوتا تو میں آپ کی بارگاہ میں ہی آنا تھا۔ تو حضور علیہ السلام نے ایسے 3 انگلیاں جوڑی اور حضرت وابصہ کے دل پہ ضرب لگائی۔ فرمایا اب آج کے بعد استفت من قلبک وان افتاک المفتون، وابصہ اپنے دل سے ہی اپنے سوال کا جواب لے لینا، یہ سب سے بڑا مفتی تیرے اندر ہی بیٹھا ہوگا۔ اب نبی پاک علیہ السلام نے کیا فرمایا وابصہ تم جو سوال لے کے آئے ہو میں خود بتاؤں یا تم بتاؤ گے؟ بندہ مٹ جائے نہ آقا پہ وہ بندہ کیا ہے، اور بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام اپنے غلاموں کے ہر حال سے باخبر ہیں، اسی لیے امام قسطلانی فرماتے ہیں ارشاد الساری شرح صحیح بخاری اٹھا کے دیکھیں، آپ فرماتے ہیں لا فرق بین موتہ و حیاتہ، یہ نہ سمجھنا حضور آپ وصال فرما گئے، جس طرح حضور زندگی مبارکہ میں تصرف فرماتے تھے وصال کے بعد ویسے ہی تصرف
فرما رہے ہیں۔ فرماتے ہیں لا فرق بین موتہ و حیاتہ و مشاہدتہ لامتہ و نیاتہم و عزائمہم و احوالہم۔ فرماتے ہیں حضور علیہ السلام جس طرح زندگی مبارکہ میں اپنے امتیوں کے ہر حال سے باخبر ہیں، وصال کے بعد بھی اپنے ہر امتی کے ہر حال سے باخبر ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام کی یہ شان، دعا سے مراد آپ کا وہ نور علم ہے۔ اگر آپ کہیں تو بخاری کی ایک اور حدیث پاک لطف کے لیے بڑی بار سنی ہوگی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یہ بخاری کی حدیث ہے، فرماتے ہیں کہ میں مال غنیمت پہ مقرر تھا بطور نگران، حضور نے میری ڈیوٹی لگائی تھی، ابو ہریرہ تم نے حفاظت کرنی ہے۔ فرماتے ہیں جب مال کی حفاظت کر رہا تھا تو دیکھا کہ ایک بندہ آیا اور مال چرانے لگ گیا۔ فرماتے ہیں میں نے اسے پکڑا، میں نے کہا تجھے حضور کی بارگاہ میں لے کے جاؤں گا تو مال چرا رہا ہے جس پہ حضور نے مجھے نگہبان مقرر کیا، اس مال کو چرا رہا ہے۔ تو کہنے لگا نہیں آج مجھے چھوڑ دے، میں کل نہیں آؤں گا، میرے بچے بھوکے ہیں پیاسے ہیں۔ اس نے بڑا منت ترلا کیا، کہتے ہیں مجھے رحم آ گیا، میں نے چھوڑ دیا۔ جب میں صبح فجر کی نماز پڑھنے حضور کے پیچھے گیا تو حضور فرمانے لگے ابو ہریرہ رات والے چور کا کیا بنا ہے؟ یہ بخاری کا بیان ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں میں نے نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا، یہ نہیں کہا حضور آپ کو کیسے پتا چلا، آپ بھی ہمارے جیسے ہیں؟ نہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اس نے بڑی منت ترلا کی تھی تو میں نے اسے چھوڑ دیا۔ حضور فرمانے لگے ابو ہریرہ خیال رکھنا آج پھر آئے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں چلا گیا، میں پھر نگہبانی کرنے لگ گیا، رات کو پھر چور آیا، پھر چرانے لگ گیا۔ میں نے کہا آج تو تجھے ضرور لے کے جاؤں گا۔ کہنے لگا یار میں تجھے منت اور تیری کرتا ہوں اور منت سماجت کر کے کہتا ہوں کہ بڑے ہی کمزور ہوں، بھوکا ہوں، نادار ہوں، آج چھوڑ دے، آئندہ نہیں آؤں گا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں پھر رحم آ گیا، میں نے چھوڑ دیا۔ صبح جب نماز پڑھنے گیا تو حضور نے فرمایا رات والے چور کا کیا بنا ہے، آیا تھا کہ نہیں آیا تھا؟ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ آیا تھا، پھر مجھے رحم آ گیا اور میں نے چھوڑ دیا۔ فرمایا خیال رکھنا آج پھر آئے گا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں مجھے یقین تھا نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا آئے گا ضرور، جو بات تو نے کہی وہ بات ہو کے رہی، رات کو کہا دن کو جو رات کہا تو نے تو وہ رات ہو کے رہی۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں پھر گیا سویا، میں نے دیکھا کہ وہ پھر آ کے وہی چرا رہا ہے اور وہی شخص ہے جو 2 دن سے آ رہا تھا۔ فرماتے ہیں میں نے اس سے کہا آج تو تجھے لازمی لے کے جاؤں گا۔ کہنے لگا آج چھوڑ دے اور میں تجھے ایک ایسا وظیفہ بھی بتلا کے جاتا ہوں، اگر تو وہ وظیفہ کرتا رہے گا کبھی کوئی چور تیرے گھر آئے گا نہیں، گھسے گا نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے اس نے مجھے کہا آیت الکرسی پڑھنا۔ جب میں صبح حضور کی بارگاہ میں گیا نا تو حضور فرمانے لگے رات والے چور کا کیا بنا؟ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے حضور آج پھر رحم آ گیا تھا، چھوڑ دیا۔ اس نے مجھے وظیفہ بتلایا، کہنے لگا تھا کہ تم آیت الکرسی پڑھنا، آج کے بعد کبھی چور نہیں آئے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور فرمانے لگے ابو ہریرہ پتہ ہے وہ کون تھا؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے حضور مجھے تو نہیں پتا تھا۔ فرمایا وہ شیطان تھا جو 3 دن سے آ رہا تھا شیطان پر تجھے بات اچھی بتا کے چلا گیا۔ یہ نبی پاک علیہ السلام کی نگاہ با کمال ہے، آپ اس کو اپنے اوپر قیاس کرنا۔ حضور فرماتے ہیں ہم انبیاء کا گروہ ہیں، ہم کسی پر اور ہم پر کسی کو قیاس نہیں کیا جا سکتا۔ ہماری شان مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں چشم ظاہر ضابطہ حلیہ بشر اور چشم سر حیران ما زاغ البصر۔ فرماتے ہیں ظاہری طور پر دیکھیں تو بشری آنکھ لگتی ہے لیکن اندرونی طور پر دیکھیں تو وہ رب کے جلوے بھی پچا جاتی ہے اور اسے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ بارے جلال اٹھا لیا گرچہ کلیجہ شک ہوا، یوں تو یہ ماہ سبز رنگ نظروں میں دھان پان ہے۔ آگے دحا سے مراد تو حضور کا نور علم ہے، لیل سے مراد کیا ہے، رات سے مراد کیا ہے؟ حضور علیہ السلام کا وہ دامن کرم ہے، عفو ہے، جس کے ذریعے حضور اپنے غلاموں کو چھپا کے دوزخ سے نکال کر جنت میں لے جائیں۔ یہ دوسرا معنی ہے لیل کا۔ حضور علیہ السلام کا دامن شفاعت، دامن عفو و کرم۔ نبی پاک علیہ السلام کی یہ شان شفاعت والی، اب یہ تمام محدثین مفسرین قداماء کا نظریہ یہی ہے، جمہور کا۔ کوئی انکار کرے تو اس کی اپنی مرضی۔ مسلم شریف بخاری شریف اٹھا کے دیکھیں، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں مجھے اللہ تعالیٰ نے فرمایا محبوب میں تیری آدھی امت بلا حساب کتاب بخش دیتا ہوں، تجھے یہ منظور ہے یا شفاعت
شفاعت لینا چاہتے ہیں؟ تو نبی پاک علیہ السلام عرض کرنے لگے مالک میں آدھی امت پہ راضی نہیں کہ وہ بنا حساب جنت میں چلی جائے، مجھے تو شفاعت ہی چاہیے، میں تو اپنے غلاموں کی سفارش ہی کرنا چاہتا ہوں۔ کسی نے بیان کرتے ہوئے کہا کہ نبی پاک علیہ السلام ہمارا مقدمہ قیامت کے دن لڑیں گے تو ہمیں بچائیں گے اور ہماری وکالت کریں گے۔ تو مقدمے کا جب لفظ آ جاتا ہے نا تو اس کے اندر پھر وکالت ہی آتی ہے، بندہ وکیل، ایک وکیل کا معنی نگہبان، اس لحاظ سے تو حضور ہمارے وکیل ہیں ہی، لیکن قیامت کے دن جو مقدمہ ہوگا اس میں حضور ہمارے وکیل نہیں ہوں گے، ہمارے شفیع ہوں گے، ہمارے سفارشی ہوں گے۔ وکیل کیا کہتا ہے؟ وکیل جج سے کہتا ہے جج صاحب میرے موکل نے یہ جرم کیا ہی نہیں، اگر جرم ثابت ہو جائے تو پھر اس کی سزا بنتی ہے، جیل ہے یا جو بھی وہ مقرر کرے۔ بہرحال وکیل کہتا ہے کہ میرے موکل نے جرم نہیں کیا، شفیع کہتا ہے سب کچھ کیا ہے پر میرا آنا دیکھا جائے۔ اعلیٰ حضرت بریلوی رحمت اللہ علیہ آپ کا قلم اٹھتا ہے تو آپ فرماتے ہیں پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے ہم کو ہنساتے جائیں گے، اور وسعتیں دی ہیں خدا نے دامن محبوب کو، جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے۔ یہ نبی پاک علیہ السلام کی شان کریمی کہ حضور علیہ السلام کیا کریں گے؟ شفاعت فرمائیں گے۔ تو لیل سے مراد حضور علیہ السلام کی وہ کملی ہے جس کے اندر آپ اپنے غلاموں کو چھپا کے اللہ تعالیٰ کے غضب سے بچا کے جنت میں داخل فرما دیں گے۔ نبی پاک علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ شان عطا فرمائی کہ آپ کے میلاد کی قسم کھائی امام جعفر صادق کے قول کے مطابق، آپ کی معراج کی قسم کھائی، آپ کے علم کی قسم کھائی اور آپ کی شفاعت کی قسم کھائی۔ اگلا معنی میں نے چونکہ کہا کہ 4 معنی ان کے بیان کروں گا، 2 ہو گئے۔ اگلا معنی کیا ہے؟ والضحیٰ سے مراد، چونکہ اس کا مطلب ہے چمکتا ہوا دن، چاشت کا وقت، تو اس سے حضور کے وہ کمالات مراد ہیں جو ظاہر ہیں، جو ظاہر و باہر ہیں، جو سب نے دیکھے۔ کیا دیکھا؟ کسی نے چاند کو 2 ٹکڑے ہوتے دیکھا، کسی نے سورج کو واپس عصر کے وقت پہ آتے ہوئے دیکھا، وہ سکیاں کھجوراں اگا جاندہ ہے، وہ پتھراں نو کلمے پڑھا جاندہ ہے۔ کسی نے کیا دیکھا تو کسی نے کیا؟ حضرت قتادہ آنکھ لے کے آ گیا تو آنکھ واپس کر دی، کوئی بازو کٹا ہوا لے کے آ گیا تو بازو واپس کر دیا، کوئی ٹانگ ٹوٹی ہوئی لے کے آ گیا تو ٹانگ جوڑ کے رکھ دی، کسی کو بیمار دیکھا تو دستے اقدس اور دستے شفا پھیرا تو شفا دے دی، کسی کو مجبور حال دیکھا تو اس کو خلاصی عطا فرما دی، کسی کو کسی عالم میں پریشان دیکھا تو اس کو اس سے چھٹکارا دلا دیا۔ یہ حضور علیہ السلام کے ظاہری کمالات ہیں۔ آج لوگ کہتے ہیں محمد و علی کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، کچھ نہیں ہوتا ان کے چاہنے سے۔ میں کہتا ہوں رب ان کے چاہنے سے قبلے بدل کے رکھ دیتا ہے۔ آپ قرآن پاک اٹھا کے دیکھیں، مطالعہ تو کریں۔ مسجد بنی سلمہ کے اندر حضور نماز ادا، میری بات بڑی غور سے سننا، نماز ادا فرما رہے تھے، 2 رکعتیں ہو گئی تھی کہ دل کے اندر خاطر میں یہ بات آئی کہ کاش قبلہ بدل دیا جائے اور خانہ کعبہ بن جائے، تو طائر سدرہ نشین وہیں پہ حاضر ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں قد نرا تقلب وجهک فی السماء فلنولینک قبلۃ ترضاها۔ محبوب خانہ کعبہ کو قبلہ نہیں بنانا، قبلہ اس کو بنانا ہے جس کو آپ کی رضا چاہتی ہے، جس کو آپ چاہتے ہیں اس کو قبلہ بنانا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم ادھر نماز کا وقت چینج کریں نا، 2 بجے جماعت ہو اور ہم 2:15 کر دیں تو جو 2 بجے آئے نا وہ امام کے گلے پڑنے لگ جاتا ہے، وہ کہتا ہے یار میں 15 منٹ بیٹھ کے انتظار کروں، میں نوکر ہوں تمہارا۔ یہ وقت بدلنے کی بات ہے کہ اچانک وقت بدل دیا جائے تو بندہ گلے پڑتا ہے۔ ہمیں ایک دن پہلے وقت بتلانا پڑتا ہے کہ آپ نماز کا وقت چینج ہو گیا ہے۔ یہ نماز کا وقت بدلنے کی بات نہیں تھی، یہ تو قبلہ بدلنے کی بات تھی۔ محبوب کے دل میں خیال آتا ہے، 2 رکعتیں پوری ہو جاتی ہیں، اللہ فرماتا ہے محبوب ابھی قبلہ چینج کر دو، جدھر آپ کا رخ پھرتا جائے گا وہی قبلہ بنتا جائے گا۔ نبی پاک علیہ السلام نے وہی بدل دیا اپنا رخ انور اور مسلمانوں کا قبلہ بیت اللہ بن گیا۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے مالک تو 2 رکعتیں بعد والی مکمل کر کے اس وقت بھی قبلہ چینج کر سکتا تھا، بدل سکتا تھا، مصطفیٰ کو حکم دے سکتا تھا، یا ایک نماز پہلے حکم دیتا تھا، جو ہی خیال آیا نماز پوری تو ہو لیتی۔ اللہ فرماتا نہیں، نماز پوری بعد میں ہوگی، میرے محبوب کی مرضی پہلے پوری ہوگی۔
خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ نبی پاک علیہ السلام کی رضا پہلے پوری ہوگی، میری نماز بعد میں مکمل ہوگی۔ یہ رب تعالیٰ کی منشا ہے۔ وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ محبوب میری ہر ایک کام اور عمل کی غرض یہی ہے کہ میرا محبوب مجھ سے راضی ہو جائے۔ تہجد قرآن پاک کا مطالعہ کر کے دیکھیں، تہجد کا باب اٹھا کے دیکھیں، حضور پہ ایک نماز علیحدہ فرض ہوئی ہے، اور جہاں بھی اللہ نے فرض کی ہے نا، اس کی غرض کیا ہے؟ لِتَرْضَىٰ۔ محبوب آپ پہ تہجد بھی اس لیے فرض کی ہے تاکہ آپ راضی ہو جائیں۔ یہ محبوب کو راضی کرنے کا سارا معاملہ ہے۔ یہ ہیں حضور علیہ السلام کے ظاہری کمالات، یہ ہیں حضور علیہ السلام کے ظاہری فیوز و برکات، یہ ہیں آپ کے ظاہری معجزات جو سب نے دیکھے۔ لیکن حضور علیہ السلام کی جو باطنی شانیں ہیں، جو مخفی شانیں ہیں، جو حقیقی شانیں ہیں، ان تک کوئی پہنچ نہیں سکا، حتیٰ کہ حضور علیہ السلام فرمانے لگے یا ابا بکر لم یعرفنی حقیقتاً غیر ربی۔ فرمایا تم سفر و حضر میں میرے ساتھ رہتے ہو، ہر وقت میرے ساتھ رہتے ہو، لیکن تم کیا سمجھتے ہو کہ میں نے آپ کی تمام شانیں دیکھ لی ہیں؟ نہیں 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 ابو بکر، بات یہ ہے کہ ظاہری کمالات دیکھے ہیں، ہر وقت میرے ساتھ رہتے ہو، لیکن لم یعرفنی حقیقتاً غیر ربی، میری حقیقت کو میرے رب کے علاوہ کوئی جان نہیں سکتا۔ میری حقیقت کو جان سکتا ہے تو رب العالمین ہی جان سکتا ہے۔ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت اعلیٰ حضرت بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، خرد سے کہہ دو کہ سر جھکا دے، گماں سے گزرے گزرنے والے، پڑے ہیں یہاں خود جہد کو لالے، کسے بتائے کدھر گئے۔ نبی پاک علیہ السلام کدھر گئے تھے یہ کس کو بتلائیں؟ حضرت علامہ عبدالعزیز فراروی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے شرح عقائد نصفیہ کی تشریح کی ہے النبراس کے نام سے۔ یہ کتاب آج بھی تمام مکاتب فکر کے مدارس میں پڑھائی جا رہی ہے۔ اس کے اندر آپ فرماتے ہیں کہ شیخ ابو الحسن رفاعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ ایک مرتبہ روحانی پرواز کرتے ہیں، اور روحانی پرواز کا منکر کوئی نہیں ہے کہ بندے کی روح پرواز کر سکتی ہے۔ ہم خواب کے اندر کہاں سے کہاں چلے جاتے ہیں، لیکن پاکیزہ لوگوں کی روحیں جاگتے ہوئے بھی کہاں سے کہاں چلی جاتی ہیں۔ اب میری اور آپ کی روح زنگ آلود ہو تو ہمیں حق نہیں پہنچتا کہ ہم پاک لوگوں کی روحوں کو اپنی روحوں پر قیاس کریں۔ شیخ ابو الحسن رفاعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں پرواز کرتا ہوں تو کیسے 7 لاکھ عرش عبور کر جاتا ہوں، حتی صعدت فی الفوقانیات، میں بلندی میں جاتا ہوں تو 7 لاکھ عرش عبور کر جاتا ہوں۔ اچانک آواز آتی ہے، اِلَىٰ أَيْنَ تُرِيدُ وَإِلَىٰ أَيْنَ تَذْهَبْ یا ابو الحسن، ابو الحسن کدھر جانے کا ارادہ رکھتے ہو، کدھر جا رہے ہو؟ تو کہتے ہیں میں نے عرض کیا اللہ مالک میں ادھر جا رہا ہوں اور اس جگہ کو دیکھنے جا رہا ہوں جہاں تیرے محبوب نے قدم ٹکائے ہیں۔ آواز کیا آتی ہے؟ میرے دل کی یہ خلوتیں کئی بار سج کے اجڑ گئیں، مجھے بارہا یہ گماں ہوا تم آ رہے ہو کشاں کشاں۔ حضرت ابو الحسن رفاعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں اس نیت سے نکلا کہ میں حضور علیہ السلام کے قدم مبارکہ والی جگہ کو دیکھوں۔ فرماتے ہیں ہوا کہ آواز آئی کہاں جانا چاہتے ہو؟ عرض وہی کر دی، آواز آئی ارجی لا وصول لک الی العرش الذی عرج الیہ محمد، اے ابو الحسن رفاعی واپس پلٹ جا، لوٹ جا، اور تو کروڑوں سال بھی فاصلہ طے کرتا رہے اور کروڑوں عرش عبور کر جائے، تو کیا تیرا خیال بھی میرے محبوب کے قدموں والی جگہ تک نہیں پہنچ سکتا؟ جس محبوب کے قدم اتنے اونچے ہوں اس محبوب کے سر کی بلندی کا اندازہ کون لگا سکتا؟ نبی پاک علیہ السلام کی شان با کمال، شان باطنی جس کو کسی کو جاننے کی ہمت نہیں ہوئی، کوئی جان نہیں سکا، تاکہ ابو بکر سے فرمایا حضرت جبریل امین جو روح الامین اور طائر سدرہ نشین ہیں وہ بھی نہیں جان سکے۔ آج لوگ کہتے ہیں وہ ہمارے جیسے وہ حلیمہ کی بکریاں چرایا کرتے تھے، معاذ اللہ۔ میں نے کہا تمہیں حلیمہ کی بکریوں کے پیچھے پیچھے تو نظر آئے، تمہیں سدرہ سے آگے آگے جبریل کے امام بن کر جاتے ہوئے نظر نہیں آئے، تمہیں ادھر نظر آئے کہ نبی پاک علیہ السلام مسجد نبوی کے اندر چٹائی کے اوپر بیٹھ کے فیصلہ فرما رہے ہیں، تمہیں رب کا دیدار کرتے ہوئے نظر نہیں آئے، تمہیں نبی پاک علیہ السلام کی یہ شانیں نظر نہیں آئیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا بہرحال میری حقیقت کو میرے رب کے علاوہ کوئی جان نہیں سکتا۔ تو یہ حضور علیہ السلام کے بارے میں جو اللہ نے فرمایا والضحیٰ واللیل اذا سجا، یہ تیسرا معنی ہے۔ ضحیٰ سے مراد حضور کے ظاہری کمالات ہیں اور لیل سے مراد حضور علیہ السلام کے باطنی اور روحانی کمالات۔
چوتھا معنی والضحا کا، مفسرین فرماتے ہیں کہ والضحا کا چوتھا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کے رخ انور کی قسم کھا رہا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کے چہرہ انور کی قسم کھا رہا ہے۔ اعلیٰ حضرت کیا بولے؟ آپ فرماتے ہیں جس کا حسن رب کائنات کو بھی بھا گیا۔ تخیل دیکھیں اعلیٰ حضرت کا، قد نرا تقلب وجہ کا، فرماتے ہیں جس کا حسن رب کائنات کو بھی بھا گیا اس پیارے سے محبت کیجیے۔ ہم اپنا معیار زمانے سے جدا رکھتے ہیں، ہم تو محبوب بھی محبوب خدا رکھتے ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام کی یہ شان، اللہ تعالیٰ نے آپ کے رخ انور کی قسم کھائی ہے۔ حضور علیہ السلام کا رخ انور تو رخ انور رہا۔ حضرت میمونہ بنت قرطم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ حضور علیہ السلام جب حج کے مقام پہ، حج کے موقع پہ جا رہے تھے، فرماتی ہیں میرا دیکھنے کو جی چاہا لیکن میں نظر بھر کے حضور کے چہرے کو دیکھ نہ پائی۔ کہتے ہیں حضور کا چہرہ تو نہ دکھ پایا لیکن نبی پاک علیہ السلام کے پاؤں پہ نظر پڑ گئی، انگلیوں پہ نظر پڑ گئی۔ یہ حضرت میمونہ بنت قرطم صحابیہ رسول، آپ فرماتے ہیں حضور کے پاؤں مبارک پہ نظر پڑتی ہے فما نسیت فیما نسیت بعدہ طول اصبعہ، فرماتی ہیں وہ لمحہ لمحہ رہا، اس کے بعد کئی سال گزر گئے، میں حضور کے انگلیوں کو، حسن کو اپنی نظروں سے نہیں ہٹا پا رہی۔ یہ حضور کے تلووں کا حسن ہے، نبی پاک علیہ السلام کے قدمین شریفین کا حسن ہے۔ قدموں میں پڑا رہنے دو چہرے کا تصور مشکل ہے، جب ایڑی چاند سے بڑھ کر ہے رخسار کا عالم کیا ہوگا۔ نبی پاک علیہ السلام کی یہ صحابیہ یہ فرماتی ہیں کہ میں نبی پاک علیہ السلام کے چہرے کو نہیں دیکھ پائی لیکن میں حضور علیہ السلام کی انگلیوں کو دیکھتی ہوں تو ابھی تک بھول نہیں پائی۔ اور حضرت ابو ہریرہ بولے، فرماتے ہیں کل قمری لیلۃ البدر لم ارى قبلہ ولا بعدہ مثلا، کیا پوچھتے ہو میرے حضور کے بارے میں؟ 14ویں رات کا چمکتا ہوا چاند تھے میرے حضور۔ پھر فرمانے لگے نا لم ارى قبلہ ولا بعدہ مثلا، حضور چاند جیسے نہیں تھے، میں نے نہ حضور سے پہلے حضور جیسا دیکھا ہے نہ حضور کے بعد حضور جیسا دیکھا ہے۔ اور حضرت فرماتے ہیں نہ حضور سے پہلے حضور جیسا دیکھا نہ حضور کے بعد حضور جیسا دیکھا۔ حضرت حسان بن ثابت پاس ہی کھڑے تھے، کہتے ہیں میاں دیکھتے کیسے؟ واجمل من کا لم تلد النساء، کوئی عورت جنم دیتی تو دیکھتے نہ، کسی عورت نے جنا ہی نہیں حضور جیسا۔ خلقت مبرا من کل عیب کانک قد خلقت کما تشاء، میرے حضور تو ہر عیب سے پاک پیدا کیے گئے ہیں، ایسے رب نے بنایا ہے جیسے میرے حبیب نے خود چاہا ہے۔ ڈٹھے ورق قرآن دے کھول سارے، تیری شان جیا نہیں کوئی اور ڈٹھا، تیری شان دا کرے مقابلہ جیڑا، عاشقاں اونوں اصلی چور ڈٹھا، کوئی نور آکھے کوئی بشر آکھے، پیندا ہر پاسے اوہ شور ڈٹھا، اللہ والیاں گل مکا چھڈی تساں اور ڈٹھا اساں اور ڈٹھا۔ نبی پاک علیہ السلام کی شان فرماتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افلج السنیتین اذا تکلم رؤیا کالنور یخرج من بین ثنایا، فرماتے ہیں کیا پوچھتے ہو حضور کے بارے میں؟ حضور جب بولتے تھے تو نبی پاک علیہ السلام کے دانت مبارک سے ایسا نور نکلتا تھا کہ سامنے والی دیواریں روشن ہو جایا کرتی ہیں، پہاڑوں پہ عکس پڑتا تھا۔ یتلألؤ فی الجدر، حضور جب ہنستے تھے تو پہاڑ روشن ہو جایا کرتے تھے، دیواریں روشن ہو جایا کرتی تھیں۔ یہ وہ ہیں جنہوں نے 1400 سال پہلے نبی پاک علیہ السلام کو دیکھا۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں حضور نے یمنی لال دھاری دار چادر اوڑھی ہوئی تھی، میں حضور علیہ السلام کو دیکھ رہا تھا، زلف عنبری کبھی ادھر کبھی ادھر، فرماتے ہیں میں نبی پاک علیہ السلام کو دیکھ رہا تھا کہ حضور علیہ السلام ہیں، دوسری طرف لیلۃ البدر 14ویں رات کا چمکتا ہوا چاند ہے۔ فرماتے ہیں کبھی میں چاند کی طرف دیکھتا ہوں، کبھی حضور کی طرف دیکھتا ہوں، کبھی چاند کو دیکھتا ہوں، کبھی حضور کو دیکھتا ہوں۔ فرماتے ہیں نتیجہ کیا نکالا؟ اب یہ صحابیہ رسول یہ بات بھی یاد رکھنا، چاند نور ہے، چاند نور ہے۔ فرماتے ہیں میں نتیجہ نکالا فَإِذَا هُوَ أَحْسَنُ عِنْدِي مِنَ الْقَمَرِ، وہ جائے چاند تجھ سے زیادہ سونے تو میرے محبوب ہیں۔ یہ حضرت جابر بن سمرہ صحابیہ رسول ہیں۔ اب یہ صحابہ کا نظریہ ہے، انہوں نے 1400 سال پہلے دیکھا، انہوں نے کہا نہ حضور سے پہلے حضور جیسا دیکھا نہ حضور کے بعد حضور جیسا دیکھا۔ اور یہاں بریلی کا تاجدار 1400 سال کے بعد بولتا ہے تو کہتا ہے وہ کمال
کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ نبی پاک علیہ السلام کا حسن چاند کیا؟ ابو ہریرہ فرمانے لگے نہیں چاند نہیں، حضور سے پہلے بھی حضور جیسا نہیں دیکھا، حضور کے بعد بھی حضور جیسا نہیں دیکھا۔ اور اللہ حضرت بولے تو کہتے ہیں خورشید تھا کس زور پر، کیا بڑھ کے چمکا تھا کمر، بے پردہ جب وہ رخ ہوا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ بلبل نے گل ان کو کہا، قمری نے سربے جان فضا، حیرت نے جھنجھلا کر کہا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ کروں تیرے نام پہ جان فدا، جس کا محبوب اتنا سونا ہو، اللہ حضرت فرماتے ہیں یا رسول اللہ آپ کے حسن کو دیکھ کر نہیں، ویسے ہی نام سن کے، کروں تیرے نام پہ جان فدا، یہ بس ایک جان کیا دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ یا رسول اللہ آپ کے قدموں میں تو کروڑوں جہاں قربان کرنے کو جی چاہتا ہے، اگر احمد رضا کی ملکیت میں کروڑوں جہاں آ جائیں ایک ایک کر کے آپ کے قدموں پہ نچھاور کرتا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کی یہ شان، جنہوں نے 1400 سال پہلے دیکھا، انہوں نے کہا کہ نہیں، حضور علیہ السلام چاند سے زیادہ سونے ہیں۔ 1400 سال کے بعد مہر علی نے گولڑا کی سرزمین پہ بیٹھ کے دیکھا تو انہوں نے کہا، کہتے ہیں مکھ چند بدر شاہ شانی ہے، متھے چمک دی لاٹ نورانی ہے، کالی زلف تے اکھ مستانی ہے، مخمور کی ہن مد بھریاں۔ اس صورت نو میں جان آکھاں کہ جان جہان آکھاں، سچ آکھاں تے رب دی میں شان آکھاں، جس شان تی شانہ سب بھرنا۔ اے ہا صورت شالہ پیش نظر، رہے وقت نزات روز حشر، بیچ قبر تے پل تھی جد ہوسی گزر، سب کھوٹیاں تھیسن تد کھریاں۔ سبحان اللہ ما اجملہ کا، ما احسنہ کا، ما اکملہ کا، کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا، گستاخ کھیاں کتھے جا رہی۔ یہ شان ہے نبی پاک علیہ السلام کی، جنہوں نے حضور علیہ السلام کو دیکھا بعد میں۔ علامہ شمس الدین تبریزی رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگے، کیا کہا، یا صاحب الجمال و یا سید البشر، من وجہک المنیر لقد نور القمر۔ کہتے ہو حضور چاند سے سونے ہیں یا چاند حضور سے سونا ہے؟ میں فیصلہ کرتا ہوں، من وجہک المنیر لقد نور القمر، حضور چاند کی کیا بات ہے، آپ کے چہرہ انور سے روشنی بھی چاند ہی لیا کرتا ہے، چاند بھی آپ کے چہرہ سے روشنی لیتا ہے۔ اور امام بصیری رحمت اللہ علیہ پکار اٹھے، کہتے ہیں منزہ عن شریک فی محاسنہ وجوہر الحسن فی غیر منقسم۔ حضور آپ کو اللہ نے وہ حسن دیا ہے کہ سارے انبیاء بھی آپ کے حسن سے خیرات لیا کرتے ہیں، آپ جیسا حسن کسی اور کو عطا نہیں کیا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو شان بخشی، کہا وَدُّہَا، قسم ہے مجھے محبوب علیہ السلام کے چہرہ انور کی، قسم ہے محبوب علیہ السلام کے رخ تاباں کی، نیر تاباں کی قسم اٹھائی، اور پھر اس کے بعد فرمایا واللیل اذا سجا، قسم ہے مجھے حضور علیہ السلام کے ان زلفوں کی جو شب دہجور جیسی کندھوں پہ لٹک رہی ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام کی زلفوں کی قسم کھائی، می وریا کستوریاں دا جد یار نچوڑیاں زلفاں، می وریا کستوریاں دا جد یار نچوڑیاں زلفاں، قبلہ انو منیے سائم جدر یار نے موڑیاں زلفاں۔ نبی پاک علیہ السلام کی زلفوں کی قسم کھائی۔ نبی پاک علیہ السلام کی زلفیں کیسی؟ آؤ دحا اور واللیل کی تھوڑی سی وضاحت میں اور کر دیتا ہوں۔ امام زرقانی نے شرح شفا کے اندر لکھا، نبی پاک علیہ السلام ایک مرتبہ سیر کرنے کے لیے مدینہ منورہ سے باہر تشریف لے آئے، سیر کرتے کرتے آگے آئے، آگے ایک وفد طارق تھا، اس کا نام تھا وفد طارق۔ وہ لوگ سارے بیٹھے تھے، انہوں نے خیمہ لگایا ہوا تھا۔ حضور علیہ السلام نے ان کا ایک اونٹ دیکھا، سرخ اونٹ، حضور کو وہ پسند آ گیا۔ نبی پاک علیہ السلام فرمانے لگے اونٹ بیچتے ہو؟ کہنے لگے بیچنا تو نہیں تھا لیکن آپ اتنے حسین آئے ہیں بیچنا ہی پڑے گا۔ ہمارے بزرگ فرماتے ہیں میں دل بیچاں میں جگر بیچاں جے پیارا محمد آ جاوے، نہیں میں اپنا سارا گھر بیچاں جے پیارا محمد آ جاوے۔ نبی پاک علیہ السلام نے کہا اونٹ بیچتی ہو؟ کہا بیچنا تو نہیں چاہتے تھے لیکن آپ کہہ رہے ہیں تو بیچنا پڑے گا۔ جانتے نہیں تھے لیکن حضور علیہ السلام کا جمال دیکھ لیا۔ امام زرقانی فرماتے ہیں جب حضور علیہ السلام نے اونٹ خرید لیا نا تو کہا پیسے میں تمہیں بھجوا دوں گا۔ حضور چلے گئے، تھوڑی دیر کے بعد جب سکتے سے باہر نکلے، پہلے تو دیکھتے
دیکھتے ہی رہ گئے، کلام کو سنتے، کبھی باتوں کو سنتے، کبھی چہرے کو دیکھتے، کبھی آنکھوں کو دیکھتے، پہلے تو دیکھتے ہی رہ گئے، جب سکتے سے باہر نکلے تو کہنے لگے یار تم میں سے کسی نے اس کو جانا بھی نہیں، پہچانا بھی نہیں۔ بندہ چلو پوچھتا اس وقت نہیں ہے پتہ گھر کا، کاروبار کا، جب وہ جانتا ہو نقدی سودا ہو رہا ہو اس وقت نہیں پوچھتا، اب تو وہ ادھار بھی لے کے گئے اور ہم انہیں جانتے بھی نہیں، تم نے پوچھا ہی نہیں۔ تو ان میں سے ایک بولا یار میں تو اس کے منہ سے جھڑنے والے پھول ہی دیکھتا رہ گیا۔ دوسرے نے کہا میں تو ان کی آنکھوں کو ہی تکتا رہ گیا، کیا خوب سجن دیاں اکھیاں نے جویں بھر کے سرائیاں رکھیاں نے، تو اجے میرا محبوب نہیں ڈٹھا جنوں ویکھ کے چن شرماوے، ادھی راتی دن چڑھ جاوے جے سونا رخ تو نقاب ہٹاوے، جیو جاوے سیر کرن نو سارا گلشن سیس نواوے، اتے دھرتی لف لف جاوے، جیو ہاتھ رکھے وچ پھلاں ہاتھ پھلاں تو ود جاوے، آزم ایڈا سونا ماہی جدی جھال نہ جلی جاوے۔ نبی پاک علیہ السلام کی شان اقدسا کا حسن بے مثال، آپ کا حسن با کمال۔ وہ کہتے ہیں یار میں تو دیکھتا تھا کہ اس کے منہ سے جب کلام نکلتا تھا تو منہ سے ساتھ نور بھی نکلتا تھا، میں تو اس کی زلفوں کے پیچو خم میں اڑ کے رہ گیا۔ کسی نے کیا کہا تو کسی نے کیا کہا، انہوں نے کہا کہ اب وہ ہمارا اونٹ تو ہتھیا کے چلے گئے ہیں۔ جب انہوں نے یہ لفظ بولا نا کہ ہمارا اونٹ ہتھیا کے چلے گئے ہیں تو سردار کی بیوی خیمے کے پیچھے سے اس نے پردہ سرکایا اور کہا خبردار کوئی یہ کہے کہ ہتھیا کے چلے گئے، انا ضامنۃ لثمن جملکم، اس نے کہا میں تمہارے اونٹ کی قیمت کی ضامنہ ہوں، لا یغدر بکم، وہ تمہارے ساتھ دھوکہ نہیں کرے گا۔ انہوں نے کہا اچھا تم جانتی ہو انہیں؟ انہوں نے کہا واللہ میں بھی نہیں اسے جانتی، میں بھی نہیں جانتی۔ انہوں نے کہا پھر تو کیسے ضامنہ ہے؟ اس نے کہا اتنا سونا کبھی جھوٹ بول ہی نہیں سکتا، جو سونا تم سے اونٹ خریدنے آیا تھا اتنا حسین و جمیل کبھی جھوٹا ہو ہی نہیں سکتا۔ حضور نبی پاک رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چند صحابہ بھیجے جنہوں نے ان کو کھجوریں دی، ان کے پیسے دیے، انہوں نے کہا یار یہ بتلاؤ کھجوریں آ گئی تحفے کے لیے، ہماری اونٹ کی قیمت آ گئی، وہ محبوب بڑا نوازتے ہیں، وہ ہیں کون؟ ہمیں بھی تو ان کا ڈیرا دکھاؤ۔ وہ کہنے لگے آؤ ڈیرا دیکھنا چاہتے ہو تو یہ جو کھجوروں کا جھنڈ ہے نا ادھر ہی مسجد نبوی میں ان کی چٹائی ان کا ڈیرا ہے، آ جاؤ ادھر آنا چاہتے ہو تو۔ وہ وفد طارق چلا اور جب انہوں نے حضور علیہ السلام کو مسجد نبوی کے اندر اتنی اونچی شان والے رسول کو دیکھا، اتنے حسن و جمال والے کو دیکھا، جب چٹائی کے اوپر بیٹھا ہوا صحابہ کرام کے درمیان بیٹھا ہوا فیصلے فرما رہا ہے، ایک گھٹنے کے ساتھ بلال حبشی بیٹھے ہیں تو دوسرے کے ساتھ عمار بن یاسر بیٹھے ہیں، سبھی بول اٹھے اشہدو نشہدو انک رسول اللہ، حضور ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں، تیری ہر ادا پہ ہے جان فدا، مجھے ہر ادا نے مزا دیا، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شاہ، تیرا مثل نہیں ہے خدا کی قسم۔ نبی پاک علیہ السلام کی بہرحال شان بیان نہیں ہو سکتی، واللیل سے مراد حضور علیہ السلام کی زلف عنبری ہیں جن کی رب تعالیٰ نے قسم اٹھائی۔ یہ چار معنی ہیں۔ پہلا معنی دہا سے مراد حضور کا میلاد پاک کا دن، یہ امام جعفر صادق نے بیان کیا۔ لیل سے مراد حضور کی معراج والی رات، دہا سے مراد حضور کا نور علم، لیل سے مراد حضور کا دامن شفاعت عفو و کرم۔ دو معنی ہو گئے۔ دہا کا تیسرا معنی جو بیان کیا حضور کے ظاہری کمالات، لیل کا معنی حضور علیہ السلام کے باطنی کمالات، روحانی کمالات۔ چوتھا معنی دہا سے مراد حضور علیہ السلام کا رخ انور ہے، واللیل سے مراد حضور کی زلف عنبری ہے۔ رب تعالیٰ نے اپنے محبوب کی شانیں جگہ جگہ قرآن پاک میں حمد والحمد سے لے کر ناز تک پڑھتے ہیں تو ہمیں حضور کی شانیں ہی نظر آتی ہیں۔ بہرحال جنہیں اتنی شانوں والا محبوب ملے انہیں ہر لمحہ اللہ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ آج لوگ کہتے ہیں، میں ایک بات آخری کر کے اجازت چاہوں گا، لوگ کہتے ہیں یار تم ابھی بھی حضور علیہ السلام کا میلاد مناتے ہو، جشن کرتے ہو، ماننا 1400 سال پہلے آئے تھے، اس رات بڑی رحمتیں اتری، بڑی برکتیں اتری، نوازیں، عنایات سب کچھ ہوا، بڑے انوار و تجلیات برسے، لیکن اب تو ایسا نہیں ہو رہا۔ تو ہم کہتے ہیں کہ 1400 سال پہلے جس رات کے دامن میں قرآن اترتا ہے، قرآن کہتا ہے اب بھی اس رات کو عشاء سے لے کر طلوع فجر تک رحمتیں اور انوار برستے رہتے ہیں۔ جس رات قرآن اترا، ہم یہ کہتے ہیں جس رات قرآن اترتا ہے اس رات طلوع فجر تک انوار و تجلیات برستے رہتے ہیں۔ قرآن ہر سال نہیں آتا لیکن رحمتیں اترتی ہیں، حضور بھی ہر سال تو نہیں آتے لیکن رحمتوں کو برسنے کی عادت تو ہو گئی ہے۔
ہم نبی پاک علیہ السلام کا ذکر کر کے کیا کہتے ہیں، یقین ہوتا ہے ہمیں آج نوازا جائے گا، آج رحمتوں کے برسنے کی رات ہے، اور ہم جھولیاں پھیلا پھیلا کے کہتے ہیں چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ یا رسول اللہ ہمیں ساتھ لے لیجئے، قیامت کا دن ہوگا، وہ منظر دیکھا نہیں جائے گا۔ کیا کہہ رہے ہیں اللہ حضرت؟ کہتے ہیں یا رسول اللہ جب قیامت کا دن ہو ہم سے وہ منظر دیکھا نہیں جائے گا، اس وقت کیا کرنا ہے؟ فرشتے ساتھ ساتھ ہوں گے، جگہ جگہ ہوں گے پکڑنے کے لیے۔ حضور میں مجرم ہوں آقا، مجھے ساتھ لے لو کہ رستے میں ہیں جا بجا تھانے والے، آئی شفاعت کی ساتھ اب آئی۔ حضور آگے سے فرمائیں گے ذرا چین لے میرے گھبرانے والے۔ تو جس محبوب کی یہ شان ہے، جس کو اپنی امت کے ساتھ یہ پیار ہے، اس محبوب کا حق بنتا ہے کہ اس کے ساتھ انواع پیار کیا جائے، نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ بے لوث پیار کیا جائے۔ اب آپ دیکھیں جس نے حضور کے ساتھ پیار کیا نا، ساری دنیا اس کی ہوگی۔ میں کسی کی دل آزاری نہیں کرنا چاہتا، لیکن یہ بات میں کرنا اپنا فریضہ سمجھتا ہوں۔ عمران خان بھی کرکٹر ہے نا، اور خالد لطیف آج کل سوشل میڈیا پہ چھا گیا ہے، وہ ہیرو بن گیا مسلمانوں کا، وہ بھی کرکٹر تھا۔ عمران خان بھی کرکٹر، خالد لطیف بھی کرکٹر۔ آپ گوگل دیکھیں، آپ یوٹیوب دیکھیں، آپ فیس بک دیکھیں، لاکھوں سلام جگہ جگہ سے خالد لطیف کو وصول ہو رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وہ بھی کرکٹر، یہ بھی کرکٹر۔ خالد لطیف نے کہا جس نے گیرٹ برڈ، جس نے میرے نبی کی گستاخی کی، اس کا سر اتارا میں 3 ملین اسے دوں گا، رقم 3 ملین۔ اس سے پوچھا گیا یار تو 3 ملین کیوں رقم لگا رہا ہے؟ اس نے کہا میری ٹوٹل معیشت ہی 3 ملین ہے۔ عمران خان سے پوچھا گیا اور تو گستاخوں کے ساتھ تعلقی کا اعلان کیوں نہیں کرتا؟ اس نے کہا معیشت برباد ہو جائے گی۔ خالد لطیف سے پوچھا جاتا ہے تو 3 ملین کیوں لگاتا ہے؟ وہ کہتا ہے میری ساری معیشت ہی 3 ملین ہے۔ اب جس نے نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ وفا کی، جگہ جگہ سے اس کو سلام آ رہے ہیں، پھولوں کی برسات ہو رہی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔